سینٹ الیکشن پر ترمیمی بل پیش، اپوزیشن کی مزاحمت۔ وزیر قانون کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کا بل آتے ہی ایوان میں ہنگامہ، اپوزیشن کا ڈیسک بجا کر احتجاج، بل کی کاپیز پھاڑ دیں۔ شدید نعرے بازی کے باعث اجلاس 2 مرتبہ روکنا پڑا۔ وزیر قانون بل کی تفصیلات پیش ہی نہ کر سکے۔ اسپیکر نے ہاتھ جوڑ دیے۔ فروغ نسیم نے کہا، ہم چاہتے ہیں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو، آئین پڑھ لیا کریں۔ کیا ترمیم لانا غیر آئینی ہے؟ آپ لوگوں کی کیا عقل ہے؟ لگتا ہے اپوزیشن کو آئینی ترمیم پر کوئی بات نہیں کرنی۔ قانون سازی میں پھر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے باز رہیں۔ بل میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے، دوہری شہریت کے حامل شہریوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی ترامیم شامل۔ آپ کے اپنے دوستوں کو آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ ان کی گردن کے اوپر اوپن ووٹ ڈال کے فرینڈز آف عمران خان کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو شفافیت یاد آ گئی ہے۔ اور وہ اس لیے یاد آ گئی ہے کہ ایسے امیدواروں کو آپ سینٹ کا ووٹ ڈلوانا چاہیں جن کو آپ کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی۔ فرینڈز آف عمران کے لیے قانون سازی قبول نہیں، ملک تباہ کر دیا اور کہتے ہو سوال نہ اٹھائیں۔ احسن اقبال کہتے ہیں، اس حکومت کے ذہن سے اب تک ڈی چوک کا کنٹینر نہیں نکلا۔ اسپیکر کا رویہ جمہوری نہیں، یہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسپیکر کسی جماعت کا نہیں ہوتا، اپوزیشن کو بولنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہم جب بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تحریک انصاف کی اسمبلی نہیں، پاکستان کی اسمبلی ہے۔ سیٹیاں بجانے سے آئینی ترمیم نہیں روکی جا سکتی۔ اگر کوئی چاہتا ہے این آر او لے کر ہمیں ووٹ دے گا تو ہمیں ایسا ووٹ نہیں چاہیے۔ 2 بڑی جماعتیں میثاق جمہوریت سے بھاگ گئیں۔ بابر اعوان کہتے ہیں یہ لوگ پھر سینٹ میں منڈی لگانا چاہتے ہیں۔ آئینی ترمیم سے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا جا سکے گا، اپوزیشن کی چالیں ناکام ہوں گی۔ شاہ محمود قریشی بھی میدان میں اترے، بولے حکومتی بینچز کی بھی بات سننا پڑے گی، اپوزیشن پارلیمانی روایات کا احترام کرے۔ نمبر گیم پوری نہیں اور چلے ترمیم کرنے۔ راجہ پرویز اشرف نے حکومت کو خوب ریڈار پر رکھا، کہتے ہیں حکومت کمال چالاکی اور بدنیتی سے آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے، ان کا ہر راستہ روکیں گے۔ اناڑی نے ملک کو تباہ کر دیا، ان کا رویہ پوری قوم نے دیکھ لیا۔ لانگ مارچ کی تاریخ کیا ہوگی؟ استعفے کب آئیں گے؟ پی ڈی ایم کا ہنگامہ خیز سربراہی اجلاس کل ہوگا۔ اپوزیشن کے بڑوں کی جانب سے بڑے اعلانات متوقع۔ سینٹ الیکشن کی حکمت عملی پر بھی بات ہوگی۔ سینئر جیالے تحریک عدم اعتماد کی آپشن پر انحصار کرنے کا مشورہ دیں گے۔ مولانا کی پالیسی کیا ہوگی کل واضح ہو جائے گا۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کل تمام آپشنز کا جائزہ لیں گے۔ پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم کو شہر اقتدار سے سینٹ الیکشن لڑانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ مراد سعید کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کہاں گئے استعفے؟ اپوزیشن نے ملک لوٹا، کرپشن کے سوالات کرنے تھے تو چوروں نے شور مچانا شروع کر دیا، ان کی وجہ سے ملک میں مسائل رہے، اگر ہمت ہے تو ہمیں بھی بولنے کا موقع دیں۔ احسن اقبال سی پیک کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو عدالتوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ قومی اسمبلی میں مراد سعید کی تقریر کے دوران ہنگامہ، ایوان میں جھوٹا جھوٹا کے نعرے، اپوزیشن ارکان نے سیٹیاں بجائیں۔ وزیر اعظم کو سینٹ میں بڑی کامیابی کی امید، کہتے ہیں تحریک انصاف حالیہ انتخابات کے بعد ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی، سینٹ کے لیے ٹکٹ میرٹ پر دیں گے، چاہتے ہیں انتخابات میں پیسہ نہ چلے۔ ایوان بالا میں کس کس کو انٹری ملے گی؟ وزیر اعظم کو فہرست پیش کر دی گئی۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں امیدواروں کے ناموں پر غور، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ ایف بی آر پر اظہار برہمی، عمران خان نے کہا دوہرا معیار نہیں چلے گا، فوری ترمیم کیوں نہ کی گئی؟ حکومت سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی قانون منتخب رکن کو پارٹی امیدوار کو ووٹ دینے کا پابند نہیں کرتا۔ اوپن بیلٹنگ میں بھی ووٹ فروخت کرنے کے شواہد نہ ہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے شو آف ہینڈ کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کافی ہے، کوئی قانونی مسئلہ نہ ہو اس لیے عدالت سے رائے مانگی۔
کسی کی نااہلی چاہتے ہیں، نہ ہی کسی منتخب رکن کے خلاف کارروائی۔ ارکان اسمبلی کا احتساب بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، پارٹی کو ووٹ نہ دینے پر نااہلی نہیں ہوگی تو یہ تبدیلی صرف دکھاوا ہوگی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بولے، ریفرنس پر عدالتی رائے حتمی فیصلہ نہیں ہوگی۔ سینٹ انتخابات کا شیڈول 11 فروری کو جاری ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی۔ امیدواروں کی سہولت کے پیش نظر کاغذات نامزدگی کی فراہمی کا آغاز۔ امیدواروں کا کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت پارٹی ٹکٹ منسلک کرنا ضروری۔ آزاد امیدوار پارٹی ٹکٹ منسلک کرنے سے مبرہ ہوں گے۔ ایک امیدوار کے لیے انتخابی اخراجات کی حد 15 لاکھ روپے مقرر۔ وزیر اعظم کا ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کا معاملہ سپریم کورٹ جا پہنچا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اخبار کی خبر پر نوٹس۔ کیا وزیر اعظم کا ترقیاتی فنڈز دینا آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار۔ ریمارکس دیے، فنڈز کا معاملہ آئین کے مطابق نہ ہوا تو کارروائی ہوگی۔ بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو ارسال کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو آصف زرداری کی گرفتاری سے روک دیا۔ مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت منظور۔ میڈیکل رپورٹس پر آپ کا کوئی اعتراض ہے؟ عدالت کا نیب پروسیکیوٹر سے استفسار۔ ہم بیان حلف ہی دیتے ہیں، جب نیب بلائے گا ہم مکمل تعاون کریں گے۔ آصف زرداری کے وکیل کے دلائل۔ ملک بھر میں کرونا ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز۔ وزرائے اعلیٰ نے وبا کے خلاف مہم کا افتتاح کیا۔ این سی او سی میں افتتاحی تقریب، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی شرکت۔ اسد عمر کہتے ہیں تمام صوبوں نے مل کر کام کیا، مشکل حالات میں بہترین نتائج دیے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں 30 جون تک ویکسین کی 17 ملین ڈوزز پہنچ جائیں گی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 56 اموات، 1384 کیسز رپورٹ۔ مراد علی شاہ کی کرونا ویکسین کے معاملے پر بھی وفاق پر تنقید۔ کہا، حکومت نے ہماری ویکسین منگوانے کی کوشش میں رکاوٹ ڈالی، کبھی فائزر تو کبھی ایسٹرازینیکا کی ویکسین کا نام لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ویکسین کی تقسیم کے طریقہ کار اور ڈاکٹرز کی رجسٹریشن پر بھی تحفظات کا اظہار۔ ڈینیل پرل قتل کیس، سندھ حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع۔ عمر شیخ کو ڈیتھ سیل سے بیرک منتقل کر دیا گیا۔ عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤس میں اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ اپوزیشن اور بار کاؤنسلز کے اعتراضات مسترد۔ براڈ شیٹ انکوائری کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا۔ شرعی عدالت میں دفتر قائم۔ سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید۔ کمیشن کو سٹاف مل گیا۔ سیکیورٹی کے فرائض پولیس نبھائے گی۔ فارن فنڈنگ پر فاروق حبیب کا مریم، بلاول اور مولانا کو مناظرے کا چیلنج۔ کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی قانونی پیچیدگیوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ یہ 100 لوگوں کی تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ ہم نے 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا دیا۔ ان کے ارکان اسمبلی پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ان کو منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ فارن فنڈنگ کی بنیاد نواز شریف نے رکھی۔ احسن اقبال کا جواب، بولے پی ٹی آئی نے 18 بینک اکاؤنٹس چھپائے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بات چیت کا ڈرامہ کیا۔ عمران خان نے پارٹی کے لوگوں کی کالز لے کر میڈیا کا وقت ضائع کیا۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق غزنوی میزائل زمین سے زمین 290 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جوہری اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ میزائل کا تجربہ سالانہ فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز کے تحت کیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم، عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ سڑکوں پر بکھرے بڑی رکاوٹیں، خاردار تاروں کے گچھے، نیم فوجی دستوں کے ہاتھوں میں اسلحہ اور ڈنڈے۔ دلی بارڈر پر مودی حکومت اپنے ہی دیش کے کسانوں کے ساتھ حالت جنگ میں۔ بین الاقوامی شخصیات بھی بھارتی کسانوں کے حق میں بول پڑی۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ ریحانہ نے کسانوں کی حمایت کر دی۔ بھارتی وزیر خارجہ آگ بگولا،
इंतहा पसंद तबका भी चीख उठा। कराची में टिकटॉकर्स का खून किसने किया, मुलजिम हाथ ना आया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक फायरिंग में मुलविस शख्स चंद लम्हे पहले तक मकतूला मुस्कान से राब्ते में था। फायरिंग के मकाम पर हमलावर मुस्कान और साथियों के आने का इंतजार करता रहा। जाए वकुआ पर कातिल और मकतूलीन के दरमियान गुफ्तगू भी हुई, जिसके बाद मुलजिम ने गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रहमान और उसके साथियों के खिलाफ इंतहाई हसास नौइयत के 33 मुकदमात दर्ज हैं। सैदो शरीफ में एहलकारों का ज़ेर हिरासत ख़वातीन पर सरेआम तशद्दुद, DPO का एक्शन। 5 एहलकारों को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। महकमाना कार्रवाई का हुक्म, तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई। 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करने का भी हुक्म। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। PCB पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए क्राउड की एंट्री का ऐलान कल करेगा। NCOC के साथ गुज़िश्ता मुलाकात में शायकीन के महदूद दाखिले का ग्रीन सिग्नल। 25% अफराद कराची और लाहौर के स्टेडियम्स में बैठ सकेंगे। 10 फरवरी से टिकट्स की फरोख्त का इम्कान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच का कल से रावलपिंडी में आगाज। अहम मुकाबले के लिए टीम का ऐलान। गुज़श्ता मैच का 17 रुकनी स्क्वाड बरकरार। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं मेहमान टीम को हल्का नहीं लेंगे।